خصوصا على سطح الرشاد الأسير الحيران الصليب الزمان الذي لا يؤمن إيران تعقول الأجرام غافل الفرقان آخر النسوة المأسورات والعلويات البارزات والأعناق المكبلات والعيون الباقيات والحدود المنتمات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء یہ آئے واقعی ہدایہ اس کے خصوصی طور پر اگر کوئی مصداق ہے وہ بس سرکار سید الشہداء مولانا حسین الاسلام تفسیر بھی علماء اہل بیت کی ہے اور واضح طور پر مصداق جو کائنات میں نظر آتا ہے وہ انہی کی ذاتی گرامی ہے جن کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے. انسان کی خوبیاں اور کمالات جب تک کہ اس کو آزمایا نہ جائے اس وقت اس کی خوبیاں اور کمال ظاہر نہیں ہوتا. اگر انسان کے پاس غربت نہ ہو تو کیسے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ غربت پر صابر ہے؟ اگر کسی انسان کے پاس دولت نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ دولت نہ ہونے کی بات وہ دوسروں کے بعد سب دکھ رہا ہے. تو انسان کا وہ جو آزمایا جاتا ہے وہ قدرت آزماتی ہے اور آزمانے ہی کے لیے دنیا میں مومن کو دیا ہے. بات غیر مومن نہیں ہو رہی بلکہ مومن کے لوگ اگر دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی اصل علت یہ ہے کہ اس کو آزمانا. جیسا قرآن میں
سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں عمل میں سب سے بہتر سب سے اچھا کون ہے۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمانے کے لیے اللہ نے لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ کون کس حد درجہ کمال میں پہنچا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ آزمانے کے لیے فرمایا کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ چیزوں سے آزمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ من الخوف، خوف سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے آزمائیں گے، وانفس، اور جانوں سے آزمائیں گے، والثمرات، اولاد سے آزمائیں گے۔ یہ 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اور ہر صفت کسی کے پاس ایک ہوتی ہے، کوئی بھی نبی اور ولی اس طرح سے ان 5 صفات میں مبتلا نہیں ہوتا کہ کسی بھی ابتدائے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کسی بھی ولی اور نبی کا امتحان ایک بار میں ایک آنے واحد میں 5 چیزوں سے نہیں لیا گیا۔ وہ اگر کوئی ذات اقدس نظر آئی ہے وہ سبھی شہداء امام حسین کہ جن کو یہ آزمائش سب سے پہلا لفظ خوف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کچھ بھی صحیح مگر ایک بشر ہوئی، بھوک یا پھول ہوتے ہیں، مرزا امام سے منہ سے پیدا ہوئے تھے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت، لیکن وہ ایک انسان تھے، انہیں کھانے کی بھی ضرورت تھی، انہیں پانی کی، ان کو اللہ نے قلب عطا فرمایا، ایک انسانی شکل عطا فرمایا۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک بشری شکل رکھنے والے تھے کہ جہاں انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو غم کا احساس ہوتا ہے۔ آنے واحد میں ایک ذات حضرت سید الشہداء ہے جن کا ایک وقت میں 5 چیزوں سے امتحان لیا گیا، جانوں سے، والثمرات، اولاد سے، یہ سب چیزیں ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام کے لیے کرتی ہیں۔ امتحان بہت عظیم ہے، یہ آزمایا گیا بہت عظیم اور بڑی بلند ذات کی نشانی ہے۔ شجاعت، بہادری، جوانمردی، خوف اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہ صحیح 40,000 کا لشکر، اور زیادہ سے زیادہ تعداد اگر آپ دیکھیں تو 6 لاکھ اور 9 لاکھ۔ ایک انسان کے لیے کتنا لشکر کربلا میں اکٹھا ہو، لیکن واقعی شجاعت میں جانے کی کربلا میں ثابت قدم ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ولی آپ یہاں اتنا بڑا مجمع کرتا ہے کہ کربلا میں لوگ نہ آئے ہوں، انبیاء کی ارواح نہ آئی ہوں، سب موجود تھے کربلا۔ آپ کے آواز و رخسار، آپ کا مقابلہ، آپ کی جنگ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کوئی جائیداد اور زمین کا جھگڑا نہیں تھا، اس لیے کہ امام کی عظمت کے خلاف ہے کہ وہ
مادی لڑائی لڑائی امام کے اس جنگ کے اندر کوئی مادی شائبہ نظر نہیں آتا. آپ نے سنا کہ 2 محرم دریا سے تیمہ کرتے ہیں. اگر اسی وقت آپ سنتے ہیں بات بہت معتبر ہے، اگر اسی وقت حضرت ابوالفضل عباس سلام اللہ علیہ جلال آیا، اگر اسی وقت جھگڑا ہوتا اور لڑائی ہوتا تو پھر کربلا میں ہر مبارک یہ لکھتا کہ کچھ بھی صحیح جائے، کسی مقصد کے لیے آئے، مگر دریا سے خیمے ہٹانے پر جھگڑا ہوا ہے اور جنگ نہیں. یہ حکمت عملی کے امام تھے. امام نے کائنات کو یہ بتایا کہ میرا کوئی مادی جھگڑے کا کوئی شائبہ کائنات میں نظر نہ آئے کہ کل کوئی مورخ یہ لکھ سکے کہ حسین کی جنگ کوئی مادی جنگ تھی. حسین کی جنگ بس قرآن اور دین اور اسلام کی جنگ کی بات ہے. آپ کا کوئی اس میں پوری دنیا کی مقصد کا نہیں لکھا وہ یہ کہہ سکے، اس لیے کہ یہ آواز دنیا والوں کے لیے کہ کانوں میں جو مخالف ہیں ان کے کانوں میں یہ بات پہنچ جائے گی. انہوں نے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ 2 شہنشاہوں کی جنگ نہیں ہے، 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ قرآن اور احکام کی جنگ ہے جو کربلا میں مولانا حسین صاحب نے. آپ کا مقابلہ دنیاوی یا جائیداد مادی شکل میں نہیں تھا. آپ خود یہ جملہ موجود ہے کہ میں بس اس لیے لکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو روز نیکی کا حکم ہو اور برائی سے روکی، اور جو میرے نانا حلال کر گئے ہیں وہ حلال رہے، جو میرے نانا حرام کر گئے. اگر آپ دنیا کے لیے جنگ کرتے تو کیا ان بیویوں کو ساتھ میں لے کے جاتے؟ ایک متعلی دنیا میں گیا ہے، بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو محاذ پہ جنگ ہوتی ہے، کیا عورتیں بھی جاتی ہیں؟ عورتوں سے تو جہاد ثابت ہے. کوئی عورت تلوار نہیں کر کے آج بھی ترقی ہو رہی ہے، لیکن عورت لڑتی نہیں ہے. عورت سے خود جہاد ثابت ہے، مگر ان بیویوں کو لے کے جانا یہ دلیل ہے اس بات کہ امام اسلام کی کا مقصد ابتدا سے لے کر کے اور انتہا تک آپ کا جنگ و جدال. جناب فیض آبادی کا جملہ شاہکار روائی کہ ہمراہ لا کے اہل حرم کو حسین نے منصوبہ یزید کو دیکھا. ہمراہ لا کے اہل حرم کو منصوبہ یزید کو دیکھا. شبیر اور کرتے بھلا یہ بیعت یزید جب مسکرا کے بچے نے انکار کیا. کیا درہم و دینار کی جنگ تھی؟ یہ اس لیے جنگ تھی کہ قرآن باقی رہے، نماز باقی رہے، دین باقی رہے، روزہ باقی رہے، حج باقی رہے، احکام دین باقی رہے. انبیاء کا دین جس کو آج حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے اور میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چند بات کر رہا ہوں. حالانکہ شب عاشور ہے، آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا شان کے لیے سب آپ نے انتظام کیوں کیا؟ پتا کہ کیوں کیا گیا؟ کل کوئی آفیسر آئے تو کیا گھر کو صاف کریں گے، تیار کریں گے، آراستہ کریں گے. ایک دنیاوی آفیسر جب آتا ہے، کمشنر آتا ہے، وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اہتمام کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے کہ کون آ رہا ہوگا، کون ذات اقدس. آپ یہ نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ذات حضرت ابا عبداللہ حسین نہیں ہے، یہاں ان کی روح مطہر موجود ہے.
یہ آپ کے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے جہاں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور جب آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی شرف نہیں کرتا ہے کہ وہ ہمارے صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اتنا بڑا شرف ہے کہ آپ کا یہ آنسو معصوم عالم کی ایمان کے اندر ہے کہ اللہ بھی موجود ہے روح مطہر ہے باپ اللہ آپ سے لو یہ شریعت جہاں عید بازی دوسرے بازی سے جناب فضا بیان کر دیا ہاں جناب فضا بیان کر دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خیمے سے کسی کے رونے کی آواز کوئی رو رہا یہ نہیں پتا چلتا کہ کون رو رہا کہا ذرا معلوم کیا جائے پتا لگایا جائے کون رو رہا ہے اس خیمہ پر جب امام حسین علیہ السلام کرتے تو دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود صدیقہ طاہرہ پر کہ بیٹا جب سے تم نے مدینے سے قدم نکالا یہ تیری ماں فاطمہ الزہرا کے ساتھ یہ اصحاب باوقا کتنے چند ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہا کہ وہ کل مقابلہ ہے کل جگہ ہے حضرت ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ بنی ہاشم نے ہمارا مصحاب ایک دوسرے تو کل مقابلہ کرنا مگر واحد کمال اور امت حسین شب عاشور کا خطبہ ہے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا کہ آپ نے تمام اصحاب کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ خطبہ ہمارے اکابر علماء اہل بیت نے اس خطبے کو تحریر کیا کہ آپ نے وہ خطبہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم پہ سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں تم چاہو چلے جاؤ اس لیے کہ اصل مقصد میرا صرف میرے بارے میں یہ بات ہے یزید کو کسی کا سر نہیں چاہیے میرا سر کیا کمال ہے اکبر حسین تھے علی اکبر حسین قاسم حسین بر دلاور معصومیت کی غیر ہٹا ورنہ کربلا میں 72 یہ سمجھتا ہے کہ صرف امام حسین اسلام انہیں ایک عظیم انسان ہے خدا گواہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی مدد امام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ یزید کو میرا سر چاہیے اور تم چلے جاؤ اور آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر ایسا ہے تو میری یہ اہل بیت ان کو بھی اور یہ یاد رکھو جملے موجود ہیں یہ یاد رکھو کہ اگر تم میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے آپ قرآن کی آیت سے نام فرما رہے ہیں اگر تم چلے جاؤ گے تو تم جہنم میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کی گارنٹی ہے سرکار سید الشہداء علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پر کوئی جبر گراہ ہے صاحب اگر نماز نہیں پڑھی توجہ فرمایا نماز نہیں پڑھی تو جہنم میں جاؤ روزہ اگر نہیں رکھا تو جہنم میں جاؤ اس بات کی بھی گارنٹی ہے کہ اگر تم میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ تو جہنم میں نہیں جاؤ اور دیکھو اگر ایسا ہے تو تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے میں چراغ بھول کیوں دیتا ہوں ایسا چراغ بھول کر دیا لیکن باپ نے تمام صاف کروانے دے کہ مولا ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر
آپ کا تاج چھوڑ کر کے جانے والی ہے. ارے آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ شہداء اور ان میں حضرت محمد عباس آپ کی ذاتی ہے. کیا اللہ نے میرے باپ نے اسی لیے رکھا تھا؟ میں آپ کو ساتھ چھوڑ دوں، میں آپ کو چھوڑ. یہ وہ اصحاب ہے جس کے لیے سرکار سید الشہداء میرا مولا فرماتا ہے کہ ایسے اصحاب اندازہ لگا لیجیے، انہی جملوں سے فیصلہ کر لیجیے. آپ سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ. ذرے حسین سے وابستہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی تقریر ماشاءاللہ خود آپ کا ذہن کر لے گا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے باپ کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. تو اب کائنات میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ان سے بڑا کوئی سورما پیدا نہیں ہوگا. جملہ کمالات کے ایسی ہی سرکار مدینہ سے میں پڑھوا دیا تھا. میں ابھی میرے ماں باپ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ماں باپ ان پر خدا ہو جائے. وہ زمین پاک تم پاک ہو گئے اور وہ زمین پاک ہو گئی جس میں تم دفن کر سکتے. یہ وہ اصحاب ہے کہ جو خود پاک ہو گئے، اس زمین کو شرف حاصل ہو گیا جس میں یہ دفن ہو گئے. ہاں یہی حسین ہے، یہی سرکار سید جن کے ایسے جانثار صحابی ایک ایک جان نثار کرنے مگر ایک بری وقت نظر آتا ہے کہ جب میرا مولا تنخواہ رہی اور کبھی داہنے دیکھتے ہیں، کبھی باجر دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں. شہزادی جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، عباس کو دیکھ رہا ہوں، علی اکبر کو دیکھ رہا ہوں. یا کال صفا، یا حسین بھیا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادروں، اے میرے دلیروں، اے میرے جانشاروں، ارے حسین تمہیں بلا رہا ہے، حسین تمہیں پکار رہا ہے، مگر تم جواب نہیں دے رہے ہو. ہاں کٹی گردنوں سے آواز ہوتی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میری آواز بلند ہو رہی ہے. ارے تاریخ میں دنیا دیکھ لے کہ کٹی گردنوں سے آواز آ رہی ہے. مولا موت نے مجبور کر دیا، اگر 70 مرتبہ قتل کر دیے جائے آپ کی نصرت سے بات نہیں جائیں گے. ہاں عزیزو اس کے مسائل پڑھے جائیں. اب یہ ہم نے مرثیہ سنا ہے. ہاں یہ آواز کیسی مظلومیت والی آواز ہے جو سرکاری سید الشہداء کی بلند ہو رہی ہے صحرائے کربلا میں، جس سے زمین اور آسمان لرز گئی. آپ فرش عطا پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کو اگر ذرا سا بھی احساس ہو جائے تو میں اتنا جملہ کہتا چلوں آپ کے سامنے کہ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھ لی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے واقعی کربلا دیکھا ہو. اگر واقعی کربلا دیکھ لے آدمی تو پتہ چلے کہ ہاں رونا کسے کہتے ہیں، گریا کسے کہتے ہیں. ارے آج 13 برس کے بعد بھی یہ کون سا مظلوم ہے جس کو دنیا رو رہی ہے، دنیا قاتل کر رہی ہے؟ یہ کیسے مظلوم ہے کہ جس کی صدا بلند ہو رہی ہے فضا کے اندر اور زمین اور آسمان لرز رہے ہیں. تحت ثری میں مچھلیاں آواز دے رہی ہیں، تحت ثری میں مچھلیاں پکار رہی ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ارے کون سی مظلومیت والی آواز ہے جس کو جانور بھی سمجھ رہے ہیں، ارے جس کو تحت ثری میں مچھلیاں سمجھ رہی ہیں، ارے بڑے بڑے جانور سمجھ رہے ہیں. ارے یہ کون سی روحانی آواز ہے جس کو جو بلند ہونے کے بعد زمین اور آسمان کو ہلا رہی ہے. ملائکہ میں ہیجان پیدا ہو گیا. جناب جبرائیل فرماتے ہیں ارے بار الہ میں تو زمین پر جا کر کے حسین کی گہوارہ جنبانی کرتا تھا. آج یہ وہ حسین اتنا مجبور ہے، کیا اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ ہاں اللہ کے آواز نہیں چلے جاؤ. ارے سب آ رہے ہیں مگر ہاں حسین کسی سے رشوت لینے کے لیے تیار نہیں ہے.
ایک مجاہد اللہ جب اس کے آپ کی صدا اس کے کانوں پہ ٹکرائی، نہیں کتنی دور کا فاصلہ تھا اللہ تعالیٰ نے امام، کیا تھوڑی قریب کا فاصلہ تھا، لیکن یہ کون سی آواز ہے روحانی جو 6 مہینے کے بچے کی کانوں میں جا کر کے پہنچ رہی ہے؟ ہاں ہاں، یہ 6 مہینے کے مجاہد کے کانوں سے آواز ٹکرائی، آواز دیتے ہیں بابا میں تیر نہیں چلا سکتا، میں تلوار نہیں چلا سکتا، میں نیزہ نہیں چلا سکتا، ارے میں کوئی بہادر نہیں ہوں، میں کوئی دلیر نہیں ہوں، میں جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن بابا ایسی نصرت کر کے جاؤں گا جو قیامت تک یادگار رہے گی، بابا دنیا یاد کرے گی۔ ہاں ہاں، یہی شہادت ہے جس نے واقع کربلا کو زندہ کر دیا، جس نے کربلا کے حادثے کو زندہ واقع کو زندہ کر دیا۔ ہاں یہ اپنے انسانوں سے بڑا ٹکراتی ہے، جھولے سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں، زمین پر آئے، بیویاں رونے لگی، گڑیاں بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی، سرکار سید الشہداء خیمے کے قریب آ کر ہیں۔ ارے ابھی کوئی خیموں کو جلانے والا نہیں ہے، اگر عباس نہیں رہے، علی اکبر نہیں رہے، اور محمد نہیں رہے، ارے قاسم نہیں رہے، ارے ابو حسین تو زندہ ہے، ارے کیا بات ہے، وہ رو رہے ہیں، ارے بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ بھیا آپ نے جو آواز کی ہے، آپ کے حضر نے جھولے سے نیچے گرا دیا، میرے مظلوم امام نے آواز دی، میں علی اصغر کا مسئلہ سمجھ گیا، لاؤ میرے بیٹے کو مجھے دے دو۔ مظلوم کربلا کے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا، میدان میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے امام، اور پانی مانگا، پانی تڑپ دیا۔ آپ جانتے ہیں ارے جب پانی مانگا ہے تو امام فرماتے ہیں بیٹا بھی تو جیسے خدا کے فرزند ہو، ذرا پانی طلب کرو۔ آپ نے اشقیاء سے پہلے پانی مانگا، اس کے بعد جب اشقیاء نے پانی نہیں دیا تو امام نے فرمایا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے بیٹی ہو، ارے ثابت کرو کہ میں پیاسا ہوں یا نہیں پیاسا ہوں۔ ارے 6 مہینے کا بچہ اپنی زبان کچھ باہر آتی ہے، اپنی زبان سے کہتے ہیں ارے میرے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا، ارے میرے اوپر رحم کرو۔ عزیزو اشقیاء رونے لگے، منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، لگتا جنگ کا بدل رہا ہے۔ عمر صاحب کہہ رہا ہے ارے ارے کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا ہاں کربلا کو بلایا، یہ تو عجیب عالم ہے، کہا ہے افتاح کلام حسین، حسین کو کلام کو قضا کر دے۔ اور بلا آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے امام کربلا نے تیر چلانا چاہا، ارے ایک بار جب تیر گلے کا نشانہ بنایا تیر کمان زمین پر گر گیا، دوسری بار تیر چلانا چاہا، ارے تیر کمان زمین پر گر گیا، بار بار تیر چلانا چاہتا ہے مگر تیر کمان زمین پر گرتا ہے۔ ارے کسی عمر صاحب کہتا ہے ارے مجھ سے اگر کوئی دریافت کرتا کہ سب سے بڑا مشہور تیر انداز کون ہے، میں تیرا ہی تو نام لیتا، آخر کیا بات ہے تو تیر چلانا چاہتا ہے مگر تیر نہیں چلتا؟ تمہارے ساتھ کہتا ہے اتنا بے غیرت کہتا ہے کبھی جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی رسول سامنے آتے ہیں، کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ سامنے آ جاتی ہے، مگر ظالم نے عزیزو تیر چلایا اور چلاتا ہوا تیر چلا، اللہ جن پہ ہاتھ رکھیے وہ چھوٹا سا گلا، ارے گلے کو توڑتا ہوا، بالوں کو توڑتا ہوا وہاں چلا گیا۔ ارے بس ٹولہ ہمارے علماء نے مقاصد میں لکھا ہے، ذرا آپ احساس کریں وہ کیسا دردناک جملہ ہے، فانقلب الصبی علی یدی حسین، بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ کتنا خون نکلتا، ارے کتنا خون نکلتا، حسین نے ڈلو میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے، آواز بلند ہوتی ہے اگر یہ خون ادھر آ گیا تو باران رحمت نہ ہوگی، زمین پر پھینکنا چاہا، زمین پہ آواز بلند ہو رہی ہے حسین اگر ایک قطرہ زمین تو قیامت تک دانا نہ اٹھے گا۔ اور یہ حسین کا احسان ہے کائنات پر، دنیا پر احسان ہے کہ نہ آسمان میں گیا نہ زمین پر گیا، حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا۔ ارے کیسا عظیم خون ہے، زمین آواز دے رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے آخر کیا بات ہے، نہیں زمین یہ کہے گی عباس کا خون بن رہا ہے، علی اکبر کا خون بن رہا ہے، اور محمد، ارے مجھے سب بہادروں کا خون بن رہا ہے، ارے میں بھی سمجھتی ہوں علی اکبر کے خون کی کتنی عظمت ہے کہ میں بھی اس خون کو برداشت نہیں کرتی۔
آپ رو رہے ہیں، روئیں، اس سے بڑا ثواب کیا ہے؟ کون سا موقع ہے کسی شہید کے جنازے پر آپ کو مظلوم کربلا نے آواز نہیں دی؟ آپ دیکھ کر ابتدائی واقعہ سے لے کر کے وہ انتہائی واقعے تک یہاں تک کہ خود کرے تنہا دے گئے، مگر آپ کو آواز نہیں دی ہے۔ مگر یہ وہ موقع ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں جس میں مظلوم کربلا نے آپ کو آواز دی ہے۔ یہ جس میں پیدا ہونے والی قیامت تک ان کو آواز دی ہے۔ ارے لے تکون بیوں میں عاشورہ اے میرے عزاداروں، اے میری سب سے عذاب بچھانے والوں، ارے اگر تم سب کے سامنے والا ہوتے تو دیکھتے میں نے اپنے مردن کے لیے کس طرح سے پانی طلب کیا، کس طرح سے جواب دیا گیا ہے۔ حسین کسی مصیبت پر ابھی آپ نے آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ارے اسی آیت کے دو مصداق ہیں۔ ارے کوئی مصیبت ہے کہ جس میں آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا ہے؟ آپ دعا کو عمل کریں گے، لیکن یہ کون سی مصیبت ہے؟ ہاں ارے بچے کی لاش کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ارے مولا آپ کے قدم نہیں بڑھ رہے، نہیں میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ ارے 6 مہینے کی میت کو ان کی ماں کی خدمت میں لے جاؤں، میری ہمت جواب دے رہی ہے، اسی لیے کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے میرا مظلوم امام آگے بڑھتا ہے۔ ارے انداز ایسے ہی ہے کہ جناب سکینہ کا اور انداز ہوا کرتا ہے، بچوں کا انداز ہوا کرتا ہے۔ مولا نے آواز دی، ارے آؤ علی افضل، یہ علی افضل کو لے کے آیا ہوں۔ آواز امام حسین علیہ السلام کی کانوں تک پہنچی ہے، بلایا نہیں ہے، صرف کانوں تک آواز پہنچی۔ دیکھا ایک بچی، وہ کون جناب سکینہ، ارے کہتی ہے